بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر نور دیا، کفر سے نکال کر ایمان دیا، جہالت سے نکال کر اسلام دیا۔ درود و سلام ہو اس نبی پر جس کے آنے سے دنیا بدل گئی، جس کے آنے سے انسان بدل گیا، جن کے آنے سے تاریخ بدل گئی۔ میری عزیز، آج ہم کسی عام موضوع پر بات نہیں کر رہے، آج ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کی ایمان کی بات کر رہے ہیں جنہیں دنیا صحابہ کہتی ہے اور آسمان منتخب لوگ کہتا ہے۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بننے والے لوگ تھے، یہ قرآن کی آغوش میں پلنے والے لوگ تھے۔ میری محترم ناظرین، میری بہنوں، صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ یہ وہ لوگ تھے جو مٹی پر سوتے تھے مگر دل آسمان سے جڑے ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس دنیا کم تھی مگر ایمان بے حد تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے گھروں میں فاقے تھے مگر دل میں یقین تھا۔ آج ہم بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سہولتیں ہیں مگر دنیا کی سہولتیں ہیں، بڑے بڑے گھروں میں ہم رہ رہے ہیں مگر ایمان کی کیا حالت ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ اور وہ مٹی کے گھروں میں تھے، بھوک میں بھی، پیاس میں بھی، تکلیف میں بھی، مگر ایمان ان کا پہاڑ جیسا تھا۔ کتنا مضبوط ایمان تھا صحابہ کا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، ایمان صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، ایمان صرف داڑھی رکھ لینے کا نام نہیں، ایمان صرف پردہ کر لینے کا نام نہیں۔ ایمان وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر اتر جائے، جو سوچ بدل دے، جو زندگی بدل دے، جو ترجیحات بدل دے۔ ایمان وہ ہوتا ہے جو یہ سکھا دے دنیا سب کچھ نہیں، سب کچھ آخرت ہے۔ صحابہ کا ایمان یہ تھا، اللہ راضی ہو جائے بس یہی کامیابی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تپتی ہوئی ریت پر، سینے پر بھاری پتھر، جسم جل رہا تھا، جان جا رہی تھی مگر زبان پر ایک ہی لفظ، احد احد۔ نہ ماں کی یاد، نہ باپ کی یاد، نہ جان یاد، نہ جسم یاد، صرف اللہ کی یاد۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمان کی پختگی تھی، یہ ایمان کتنا مضبوط تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، گھر خالی، مال ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ جواب، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمان پختہ ایمان تھا، یہ ایمان ایک دم تازہ ایمان تھا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی تھی۔ یہ ایمان پختہ، اسی کو پختہ ایمان کہتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگاروں پر لٹا دیا گیا، پیٹھ کی کھال جل گئی مگر ایمان سلامت رہا، یہ تھا ایمان۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت، کمزور جسم لیکن ایمان مضبوط، جان چلی گئی مگر دین نہ چھوڑا، یہ ایمان تھا۔
اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ہماری صحابیات نے کتنے کے ایمان کتنے مضبوط تھے۔ میری بہنوں، آپ خود سے سوال کریں، آپ خود اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ خود اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ ہم اور آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تھوڑی سی گرمی لگے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا نقصان ہو، شکوہ شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی سی مشکل آئے، دین پیچھے ہو جاتا ہے، دنیا ملے، اللہ کی یاد نہیں آتی، مصیبت آئے، اللہ سے شکایت۔ ہم کہتے ہیں ایمان ہے، مگر ایمان میں ترجیح نہیں ہے۔ صحابہ کے لیے ایمان سب سے اوپر تھا، ہمارے لیے ایمان لسٹ میں بھی نہیں ہوتا۔ اکثر یہ کڑوا سچ ہے، لیکن سچ ہے۔ ایمان کو ہم اپنے ٹٹولیں، ہم اپنے ایمان کو باریکی سے دیکھیں، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں کہ ہمارا ایمان کس حد تک مضبوط ہے۔ میرے بھائی، میری بہنوں، ہم صحابہ جیسے نہیں بن سکتے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ایمان کو ہم بنا لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اپنے ایمان کو ہم پختہ کر لیں، نماز کو ترجیح بنا لیں، حلال کو زندگی بنا لیں، حرام سے بچ جائیں، سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آخرت کو اپنا مقصد بنا لیں۔ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بنے، تم عمر رضی اللہ تعالی بنے کہ نہیں بنے۔ یہ اللہ یہ پوچھے گا جو راستہ دکھایا گیا تھا، تم نے اس پر چلنے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی زندگی اور ایمان والی زندگی اور ایمان کو سمجھنے اور صحابیات کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ زندگی چند سانسوں کی ہے۔ کسی کو کیا پتا اس کی سانسیں کتنی ہیں، یہ جسم چند لمحوں کا ہے، کسی کو کیا پتا یہ جسم کب تک رہے گا۔ اصل زندگی قبر کے بعد کی ہے، یعنی آخرت کی زندگی ہے۔ اصل کامیابی جنت ہے، اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اور آج سے ہم انشاءاللہ ارادہ کریں، اللہ سے توبہ کریں کہ ہم ایمان کو کھیل نہیں بنائیں گے، ہم دین کو وقتی نہیں بنائیں گے، ہم اللہ کو آخری آپشن نہیں بنائیں گے، بلکہ اللہ کو پہلے ترجیح دیں گے۔ ہم اللہ کو کب یاد کرتے ہیں؟ جب ہمیں کسی طرف راستہ نہیں نظر آتا، لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ کوئی بھی کام آئے، ہم سب سے پہلے کوئی پریشانی ہو، خوشی ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو، سب سے پہلے ہم اللہ کو ترجیح دیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، دین کو زندگی بنائیں گے، آخرت کو زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ آئیے اب ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں روزی دینے والا ہے، تو ہی ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اے اللہ، تو ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، ہمیں گمراہی سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں اسلام والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری نعمتیں گن نہیں سکتے، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ اے اللہ، ہم تیری حمد کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ اے اللہ، ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ، ہمیں
ہمیں دین پر چلنے کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان پر درود نازل فرما۔ اے اللہ جن کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، اے اللہ جن کے ذریعے ہمیں ایمان ملا، اے اللہ جن کے ذریعے ہمیں دین کی پہچان ملی، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور رحیم ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے جو آزمائش میں کمزور نہ ہو، اے اللہ مصیبت میں جو ڈگمگائے نہیں، جو دنیا کی چمک میں کھوئے نہیں، اے اللہ ہمیں صحابہ جیسا یقین عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحابہ جیسا اعتماد عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحابہ جیسی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے نکال دے، ریاکاری سے نکال دے، دنیا کی محبت کم کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے، قرآن کی محبت بھر دے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم نے جان بوجھ کر بھی گناہ کیے ہیں، انجانے میں بھی گناہ کیے ہیں، چھپ کر کیے ہیں اور سب کے سامنے بھی گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہماری صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تم ہماری صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ظاہر باطن پرانی اور نئی دانشتہ اور نادانشتہ غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ایسی توبہ کہ اس کے بعد گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ اے اللہ پورے امت محمدیہ پر رحم فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ دشمنوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اے اللہ برائی کے شر سے ہمیں محفوظ فرما لے، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ ایمان والا بنا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ جن کے والدین دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، اے اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ، ہمارے محسن سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ جو اس دنیا سے ایمان پر گیا اس کے درجات بلند فرما دے، اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر موت عطا فرما، اے اللہ موت کی سختی آسان فرمانا، اے اللہ قبر کے سوال آسان فرمانا، اے اللہ قبروں کو جنت کا باغ بنانا، اے اللہ حشر کے دن سایہ عطا فرمانا، اے اللہ حساب آسان فرمانا، اے اللہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزارنا، اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، اے اللہ جو مانگا عطا فرمانا، اے اللہ جو مانگ نہ سکے، جو مانگنے سے رہ گیا سب کچھ عطا فرمانا، اے اللہ آپ دلوں کا حال جاننے والے ہیں، آپ جو کچھ رہ گیا ہے اے اللہ سب کچھ عطا فرمانا، جو لوگ اس دعا میں شامل ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔